الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دنیا اور آخرت کا سارا معاملہ ایک انتہائی شاندار مثال دے کر بات سمجھائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بھی بہت پیارا انداز ہے، لوگوں کی فطرت اور ان کے مزاج کے مطابق ان کو مثال دینا، مثال سے روشنی اور رہنمائی کرنا تاکہ وہ رب کے احکامات کو نہایت اچھے اور مؤثر انداز سے سمجھ سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کا قول بھی ہے، بلغ الناس علی عقولہم، لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق دعوت دو۔ اگر آپ کسی ایسے بندے سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق بہت زیادہ تعلیم و تربیت سے ہے، پڑھا لکھا شخص ہے، آپ اس کو دین کی بات پڑھے لکھے انداز میں سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی۔ اگر کسی جاہل سے الٹریٹ بندے سے بات کرنی ہے، اس کے انداز اور قرینے کچھ الگ ہیں۔ عین اسی ہی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ماذبانی جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرث المرء علی المال والشرف لدینہ۔ میں لوگوں، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ دو بھوکے بھیڑیے یقیناً بکریوں کو بہت سارا چیر پھاڑ کریں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، لیکن اتنا قتل نہیں کریں گے جتنا کہ ان بکریوں کا نقصان کریں گے۔ فرمایا بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حَرْثِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ۔ لیکن یہ مثال ایک انسان اور بندہ مومن کے مقابلے میں پھر بھی حقیر ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک بندہ اپنے دین کا نقصان اس سے بھی زیادہ کرتا ہے صرف دو چیزوں کے حصول کی خاطر، ایک مال کمانے کی خاطر، دوسرا عزت کمانے کی خاطر بندہ ان دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یقیناً اگر ہم اس حدیث کو موجودہ حالات اور کیفیت پر اپنی زندگیوں پر دیکھیں، لوگوں کی کیفیت یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، ہم سب اس کیفیت میں مبتلا ہیں کہ لوگ سب سے زیادہ پریورٹی دنیا کو دیتے ہیں، مال کو دیتے ہیں، عزت کو دیتے ہیں، اسباب کو دیتے ہیں، مادہ پرستیت کا دور ہر طرف نظر آتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ دین کا نقصان کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مذاق اللہ کے دین کے ساتھ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ تمسخر، سب سے زیادہ شغل، سب سے زیادہ کم اہمیت صرف اللہ کے دین کو دی جاتی ہے۔ یہ بات بہت خسارے کی بات ہے، لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے، بڑی نصیحت ہے لوگوں میں اس کے لیے کہ کبھی بھی مال کی خاطر اور عزت کی خاطر اپنے رب کے احکام کو اپنی پیٹھ پیچھے مت پھینکے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں سب کی سب عزت تو تمہارے رب کے لیے ہے، اور اس کے بعد تمہارے رب کے رسول کے لیے عزت ہے، پھر مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ جب عزت کے خزانے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ رب کے بندے بن کے اس کے سامنے جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، رو پڑیں، کبھی آنسو بہائیں، اپنے رب کو خوش کر دیں۔ اللہ دنیا میں بھی بہت بھلائیوں سے نوازے گا، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے۔ اور رہی بات مال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب بندہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے بچہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو لقمے میرے اور آپ کے نصیب میں ہیں، رب گواہ ہے، وہ نہ آپ کے منہ سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ میرے منہ سے کوئی چھین سکتا ہے۔ جب رزق میرے رب نے لکھ دیا اور ہمیں عقیدے میں یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز میں کھڑا ہوا کرو تو کہا کرو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا یعنی جو لقمے لقمے سے انسانیت کی پرورش کر رہا ہے، انسانوں کا نہیں، حیوانات کا، چرند پرند کا،
تمہارا رب ساری مخلوقات کا خیال رکھے گا، کیا میرے حق میں حق تلفی ہوگی؟ مجھے بھی میرا رب بہت عزت دے گا، اپنے بندوں سے تو وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ او انسانوں، کچھ سمجھو، کچھ سوچو تو صحیح، تم اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہو، تمہارا رب تو یہ اعلان کر رہا ہے اپنے قرآن میں کہ زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے، کوئی چپایا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی سانسیں چلتی ہوں، اور اس کا رزق تو تمہارے رب کے ذمہ ہے۔ رزق کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، ذمہ بھی اس نے لیا ہے۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو، اپنے منکروں کا بھی رزق نہیں روکتا، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، منکروں کو بھی دیتا ہے، سب لوگوں کو رزق دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ تو اصل پیغام یہ ہے، رزق کی خاطر اور عزت کمانے کی خاطر اپنے رب کے احکامات کی نفی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے رب سے اپنا تعلق اطاعت والا اور اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے۔